شام میں 54 سال تک قابض رہنے والے الاسد خاندان کا تختہ الٹنے والے باغی گروہ کے جنگجو ابو محمد الجولانی کون ہیں کہ جنہوں نے نہایت ہی قلیل عرصے میں بشار الاسد کی وفادار حکومتی فورسز کو حیران کن طور پر پسپا کرتے ہوئے دارالحکومت دمشق کا قبضہ حاصل کرنے کے بعد حیات تحریر الشام کو شام کی سب سے طاقتور مسلح اپوزیشن قوت ثابت کر دیا ہے۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ شامی باغیوں کی تحریک حیات تحریر الشام کی سربراہی کرنے والے ابو محمد الجولانی کون ہیں؟ جیو نیوز نے اپنی ایک رپورٹ میں لکھا ہے کہ ابو محمد الجولانی 2016 سے خود کو اپنے گروپ کو بشار الاسد کے جبر سے آزاد شام میں قابل اعتماد قیادت کے طور پر پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ابو محمد الجولانی نے تقریباً ایک دہائی سے اپنی تنظیم حیات تحریر الشام کو دیگر مسلح قوتوں سے الگ کر کے صرف شام میں اسلامی ریاست کے قیام پر توجہ مرکوز رکھی ہے۔ ابو محمد جولانی کی تنظیم نے بھی شامی شہریوں کو شہری خدمات، تعلیم، صحت، عدالتی نظام اور دیگر سہولیات مہیا کرنے کے لیے ادلب شہر میں شامی سلیوشن حکومت قائم کی۔ جولانی کی تنظیم سے متعلق انسانی حقوق کے کارکنوں اور مقامی مبصرین کا کہنا تھا کہ وہ اختلاف رائے کو برداشت نہیں کرتے اور احتجاج کرنے والوں کے خلاف گولیاں تک چلا دیتے ہیں۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ 1982 میں سعودی عرب کے شہر ریاض میں پیٹرولیم انجینئر کے گھر پیدا ہونے والے ابو محمد الجولانی کا اصل نام احمد حسین الشرع ہے۔ 1979 میں ان کا خاندان شام واپس آ گیا اور دمشق کے قریب رہائش پذیر ہوا۔ الجولانی نے 27 نومبر کو شامی حکومت کو گرانے کے لیے کی گئی کارروائیوں کے دوران اپنے اصلی نام احمد حسین سے اپنے بیانات جاری کرنے کا آغاز کیا۔ 2021 میں ابو محمد الجولانی نے امریکی نشریاتی ادارے PBS کو بتایا کہ ان کا نام گولان کی پہاڑیوں سے ان کے خاندان کے تعلق کی وجہ سے پڑا۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ ان کے دادا کو 1967 میں اسرائیل کے اس علاقے پر قبضے کے بعد فرار ہونے پر مجبور ہونا پڑا تھا، لیکن ایک لبنانی اخبار نے دعویٰ کیا ہے کہ الجولانی حقیقت میں عراقی شہری ہیں اور ان کے نام کی وجہ فلوجہ کا وہ علاقہ ہے جسے الجولان کہتے ہیں اور ان کا تعلق اسی علاقے سے ہے۔ مڈل ایسٹ آئی نیوز ویب سائٹ کے مطابق 11 ستمبر 2001 کو امریکہ پر القاعدہ کے حملوں کے بعد الجولانی پہلی بار شدت پسندانہ سوچ کی طرف راغب ہوئے۔ مغربی رپورٹس کے مطابق ابو محمد الجولانی نے دمشق میں طب کی تعلیم حاصل کی، لیکن میڈیکل کالج کے اپنے تیسرے سال کے دوران عراق پر امریکہ کے 2003 میں حملے کے بعد انہوں نے القاعدہ میں شمولیت اختیار کر لی۔ برطانوی نشریاتی ادارے BBC کے مطابق کہا جاتا ہے کہ ابو محمد الجولانی جلد ہی عراق میں القاعدہ کے سرگرم رہنما ابو مصعب الزرقاوی کے قریبی ساتھی بنے، لیکن 2006 میں الزرقاوی کی موت کے بعد وہ لبنان منتقل ہو گئے، جہاں انہوں نے جند الشام نامی لبنانی عسکری گروہ کو تربیت فراہم کی۔ اس کے بعد الجولانی کی عراق واپسی کی رپورٹس ملی، جہاں امریکی فوج نے مبینہ طور پر انہیں گرفتار کیا اور کچھ عرصے تک قید میں رہنے کے بعد جب 2008 میں انہیں رہا کیا گیا تو وہ القاعدہ چھوڑ کر داعش میں شامل ہو گئے۔ 2016 میں انہوں نے اپنی تنظیم کا نام بدل کر جہت فتح الشام رکھا اور بعد میں دیگر گروپوں کو ضم کر کے 2017 میں حیات تحریر الشام تنظیم تشکیل دی، جس کا مقصد شام کو اسد حکومت اور ایرانی ملیشیاؤں سے آزاد کرانا اور اپنے نظریے کے مطابق اسلامی ریاست قائم کرنا ہے۔ ماہرین کے مطابق حلب پر قبضے کے بعد الجولانی نے شام کی اقلیتوں کے لیے نسبتاً نرم رویہ اپنانے کی کوشش کی۔ وہ حیات تحریر الشام کو ایک قابل اعتماد حکومتی تنظیم کے طور پر پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ دوسری جانب ابو محمد الجولانی کی حیات تحریر الشام کو اقوام متحدہ، ترکیہ، امریکہ اور یورپی یونین ایک دہشت گرد تنظیم قرار دے چکے ہیں، جسے الجولانی نے غیر منصفانہ قرار دیا تھا۔